اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ آپ سبھی حضرات کی خدمت میں سب سے پہلے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت اور چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت باسعادت مبارک ہو۔ اس پرمسرت موقع پر میں ختیجہ چینل کے حوالے سے چند اہم باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ ایک تقریر کے عنوان سے آپ سبھی حضرات جو نوجوان ہیں، خاص طور سے میرے نوجوان بھائی، چھوٹے بھائی اور سبھی سننے والوں کے لیے ایک پیغام کی صورت میں کہ ہماری زندگی میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اور ان کے بعد اہل بیت کی شخصیت نمونہ عمل کے طور پر ہے، اور یاد رکھیں کہ یہ زندگی جو ہمیں اللہ نے عطا کی ہے یہ ایک بار ملنے والی زندگی ہے۔ اس کے بعد جب رجعت ہوگی اور وہ تمام چیزیں جو موضوع سے الگ ہیں ان کو نہیں بیان کرنا چاہتا، جب وہ سلسلہ ہوگا وہ بات کی منزل ہے۔ لیکن اس وقت جو زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے، ہمیں سب سے پہلے اپنی زندگی کے مقصد کو، اپنی زندگی کے ہدف کو معلوم کرنا چاہیے، اسے پہچاننا چاہیے، اسے سمجھنا چاہیے اور اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ ہماری زندگی کے لیے ہمیں بتانے والا یا تو قرآن ہے یا اہل بیت ہیں۔ آئیے قرآن سے پوچھیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ انسان کو اس نے کیوں پیدا کیا، تو قرآن آواز دے گا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری پیدائش، ہماری خلقت کا مقصد، جنوں اور انسانوں کی خلقت کا مقصد، سب سے زیادہ اہم مقصد عبادت ہے۔ اب اگر مفہوم عبادت کو وسیع پیمانے پر لیا جائے تو بہت ساری چیزیں، یعنی گویا ہر چیز عبادت میں شامل ہو جائے گی، ہر وہ شے کہ جو خوشنودی خالق کے لیے انجام دی جا رہی ہو، ہر وہ کام جو خوشنودی خالق کے لیے کیا جا رہا ہو وہ عبادت کے دائرے میں آ جائے گا۔ مثلا کسی بھوکے کو کھانا کھلانا عبادت ہے، کسی پیاسے کو سیراب کرنا عبادت ہے، کسی بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھا دینا عبادت ہے، کسی انسان کی مدد کرنا کسی عنوان سے بھی عبادت ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس و جہاد، یہ تمام چیزیں بھی عبادات میں شامل ہیں۔ والدین کے چہرے پر نگاہ کرنا، شفقت، محبت کے ساتھ نگاہ کرنا عبادت ہے۔ خانہ کعبہ کی طرف دیکھنا عبادت ہے، قرآن کی طرف دیکھنا عبادت ہے، قرآن کی تلاوت کرنا عبادت ہے۔ مختلف چیزیں جتنی بھی، گویا اگر دو لفظوں میں کہا جائے تو عبادت نام ہے بندگی اور فرما برداری کا، اور ہر وہ عمل جو خوشنودی خالق کے لیے انجام دیا جائے، جس میں رضا الہی شامل ہو، چاہے وہ واجب ہو چاہے مستحب ہو، وہ عبادت کے دائرے میں آ جائے گا۔ اب اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ دوسرا مقصد ہمیں اہل بیت بتاتے ہیں کہ جس وقت پیغمبر اسلام تشریف فرما ہیں، شہزادی کونین امام حسن امام حسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کو گود میں لیے ہیں۔ نبی کا چھوٹا نواسا امام حسین جب آغوش رسالت میں آتے ہیں، نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شہزادی نے بڑھ کر پوچھ لیا، بابا میرے اس بچے کے اندر کوئی ایسی بات کہ آپ نے گریہ کیا؟ تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ ابھی ابھی جبرائیل نے آ کر یہ خبر دی کہ آپ کا یہ نواسا 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کیا جائے گا۔ اس وقت شہزادی کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ، بابا جان کیا میں موجود ہوں گی؟ ان کا نہیں، نہ تم ہوں گی، نہ علی ہوں گے، نہ حسن ہوں گے، نہ میں ہوں گا، کون ہوگا پھر؟ آپ نے فرمایا، شہزادی نے پوچھا کون ہوگا اس وقت جب ہم میں سے کوئی نہیں ہوگا تو کون ہوگا؟ تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا جو قیامت تمہارے لال کا گریہ کرے گی۔ اب اس قوم کے اندر یہ شرط نہیں ہے کہ وہ قوم کون ہو، جو کوئی بھی حسین پر گریہ کرے وہ حسینی ہے، اور جس کا عمل بہتر ہو وہ حسینی ہوگا، ورنہ ہر انسان اپنے آپ کو حسینی کہنے کے بعد اگر حسینیت کے دائرے میں نہ آتا ہو تو لاکھ
وہ اپنے آپ کو حسینی کہے، لیکن اگر اس کا عمل حسینیت سے متصل نہیں ہے اور اس کا پیغام انسانیت کا پیغام نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے نہ تو دین کو سمجھا اور نہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو سمجھا۔ تو ہمارے لیے دو چیزیں جو پیغمبر نے ایک مقام پر خود فرمایا کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک میرے اہل بیت ہیں اور ایک کتاب خدا ہے۔ تو کتاب خدا نے بتایا ہمیں جینے کا طریقہ کہ ہم کیوں پیدا کیے گئے ہیں، عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور اس کے بعد اہل بیت نے ہمیں بتایا کہ ہم کیوں پیدا کیے گئے ہیں، حسین کا غم منانے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ اس کا مطلب ہماری زندگی کے صرف دو ہی مقصد ہیں، ایک ہے عبادت اور دوسرے ہے گریہ کرنا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی مظلومی پر۔ اور عبادت میں ساری چیزیں میں نے عرض کیا کہ سب کچھ شامل ہے، علم دین کا حاصل کرنا، علم دنیا کا حاصل کرنا، اگر اس کا مقصد انسانیت کی فلاح کے لیے ہو تو یہ بھی عبادت ہے، ورنہ دنیاوی علوم کا حاصل کرنا اگر مقصد فلاح کا نہ ہو تو وہ بیکار ہو جائے گا۔ آپ کی اگر ذاتی اس میں کوئی چیز شامل ہے کہ آپ چاہتے ہیں صرف میں دنیاوی علم حاصل کروں اور اس سے بڑے عہدے پر فائز ہو جاؤں، کسی کو کوئی فائدہ یا کسی کو کوئی اس سے فائدہ نہ پہنچے، آپ کے اگر یہ مقصد ہے علم دین حاصل کرنا یا دنیاوی علم حاصل کرنا یا دینی علم جو بھی آپ حاصل کر رہے ہیں، اگر اس میں مقصد فلاح نہیں ہے، مقصد خوشنودی رب نہیں ہے تو وہ بیکار ہے۔ اور اگر مقصد یہ ہے کہ میں اس سے دنیا کو فائدہ، دین کو فائدہ پہنچاؤں گا اور دینی علم سے دوسروں کو فائدہ پہنچاؤں گا، تو یہ جتنی محنت ہے آپ کی یہ سب خوشنودی خالق کے لیے اگر ہو رہی ہے تو یہ کارآمد ہے، ثواب اور اجر کا باعث بنے گی۔ دنیا میں آنے کے بعد انسان بھول جاتا ہے ان چیزوں کو کہ ہمیں اللہ نے کیوں پیدا کیا، ہمارا مقصد کیا ہے، ہماری زندگی کا ہدف کیا ہے، ہماری زندگی کا ایم کیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، کن مقاصد، کن اغراض و مقاصد کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے۔ اگر ہم اس چیز کو سمجھ لیں اور ایک دوسرے کے لیے جذبات، محبت، اخوت، بھائی چارگی کے اگر ہم بروئے کار لانے لگیں تو یاد رکھیے کہ رب کی خوشنودی بھی ہوگی اور خود ہماری فلاح، خود ہماری بہتری کا کام بھی ہوگا۔ انسان دنیا میں زندگی گزارتا ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی ولادت کا یہ مہینہ ہے، آپ کی زندگی سے متعلق چند باتیں عرض کر دوں کہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں، ہمارے لیے مشعل راہ ہے پیغمبر کی ذات۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی کو بہتر بنائیں اور اللہ جیسی زندگی ہم سے چاہتا ہے، جیسی ہم سے توقع رکھتا ہے، ویسی زندگی ہم گزاریں تو ہمیں نبی کریم کی زندگی کے بارے میں معلوم کرنا ہوگا، دیکھنا ہوگا۔ اگرچہ زیادہ تر مسلمان جانتے ہیں، سب کو پتہ ہے کہ نبی 40 برس خاموش رہے، لیکن ہمارے اندر سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ ہم 1 منٹ خاموش نہیں رہ پاتے۔ نبی نے کانٹوں پر چل کر، زخم کھا کر دین کی تبلیغ و ترویج کا کام کیا، دین کو آگے بڑھانے کا کام کیا، اللہ کے پیغام کو آگے بڑھانے کا کام کیا۔ دشمنوں کے بیچ تنہا رہ کر جناب ابو طالب ایک سپر ہیں اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو آپ کا ساتھ دے، یہاں تک کہ وہ وقت آتا ہے کہ جب مولا کائنات آپ کے لیے ایک سہارا بنتے ہیں، اور اس وقت بھی پیغمبر نے آواز دی کہ اگر تم میں سے کوئی آج میرا ساتھ دے گا تو میرے بعد میرا وزیر ہوگا اور میرا جانشین ہوگا۔ لیکن 13 برس کے مولا کائنات نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ میں آپ کا ساتھ دوں گا، ہر منزل پر ساتھ دوں گا۔ تو نبی نے اپنی زندگی میں بہت ساری چیزوں کو عملی طور پر، بلکہ ہر چیز کو عملی طور پر، جتنے بھی کام انجام دیے ان کو عملی طور پر کر کے دکھایا کہ اگر اللہ کی مرضی نہیں ہے تو نبی خاموش ہیں، اگر اللہ کی مرضی ہے تو نبی بول رہے ہیں، کیونکہ زبان پر مہر لگی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ میرا نبی کلام ہی نہیں کرتا جب تک کہ وحی الہی کا نزول نہ ہو۔ مکے میں جب پیدا ہوئے تو اس وقت مکے کے حالات ایسے تھے اور مکے کا جو دور تھا، جو زمانہ تھا، وہ ایسا برا زمانہ تھا کہ آج ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ لیکن آج بھی اگر میں اس چیز کو غور کرتا ہوں، دیکھتا ہوں، تو بعض چیزیں مجھے نظر آتی ہیں کہ جو اس زمانے سے مشابہ ہونے لگتی ہیں، جو زمانہ جاہلیت کہلاتا ہے۔ اس میں سب سے بڑی جو رسم جس کو پیغمبر نے مٹایا، عورتوں کی تذلیل کی رسم تھی، عورتوں کی تذلیل،
یعنی اس قدر حقارت کی نظر سے انہیں دیکھا جاتا تھا کہ اگر بیٹی پیدا ہو گئی تو عرب اسے زندہ درگور کر دیتا تھا، یعنی زندہ زمین کے اندر دفن کرتا تھا۔ آج ہم تصور کریں کہ اگر بیٹی ہمارے پاس ہے، اگر کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہو گئی ہے اور وہ خوش نصیب باپ ہیں کہ جن کے یہاں بیٹی بھی ہے بیٹا بھی ہے، تو اس بیٹی کو وہ گلے سے لگاتے ہیں۔ لیکن وہ عرب زمانہ جاہلیت کہ جس کے اندر کرداروں کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، جہاں کردار کی پستی اتنی ہو گئی تھی، اتنے پست کردار ہو گئے تھے کہ باپ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھ سے لے جا کر زندہ بیٹی کو جو بولتی ہوئی ہے، دیکھتی ہوئی ہے، پیار کرتی ہے، اس بیٹی کو کم سن ہو یا تھوڑی سی بڑی ہو گئی، 6 مہینہ سال بھر کی ہو گئی، ایک دن آیا کہ اسے برداشت نہیں ہوا اور آخر لے جا کر اسے گڈھے میں زندہ دفن کر دیا، گڈھے میں ڈالا، اس پر مٹی پاٹنا شروع کر دی۔ وہ چاہے رو رہی ہو چاہے چلا رہی ہو، اس نے اسے مٹی میں دبا کر اسے دفن کر دیا اور چلا آیا، صرف اس لیے کہ اپنی انانیت کو ٹھیس نہ لگے۔ اس بیٹی کو اس طریقے سے دفن کرنے پر پیغمبر نے، اور بیٹی کی اتنی زیادہ تذلیل اور اتنی زیادہ بیٹی کی حقارت جو اس وقت پہ ہو رہی تھی، اس کو پیغمبر نے کس طریقے سے ختم کیا کہ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی تعظیم کر کے بتایا کہ جب بیٹی بزم میں آتی تھی، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تشریف لاتی، نبی کھڑے ہو جاتے تھے، پیغمبر کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ جب نبی اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہوں، تو اگر کوئی نبی کا ماننے والا ہو، اور یقیناً نبی کا ماننے والا اگر دل سے ہے، اگر نبی کا احترام کرتا ہے، تو یہ ممکن ہی نہیں کہ کسی دربار میں کسی مقام پر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پہنچی ہوں، اور جب نبی کھڑے ہو جاتے ہوں تو جو ان کے چاہنے والے ہوں وہ بیٹھے رہیں، یہ ممکن ہی نہیں۔ یا تو ان کے دل میں نبی کی محبت ہی نہیں، صرف دکھاوا تھا، اور یا انہوں نے عظمت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو سمجھا ہی نہیں، یا اس سے دانستہ طور پر انکار کر دیا کہ نبی کی عظمت کے قائل تھے، بیٹی کی عظمت کے قائل نہیں ہوئے۔ اگرچہ یہ نبی کی عظمت کے اگر قائل ہوتے اور یہ نبی کی سنت پر عمل کرتے، تو یہ عمل نبی کی سنت تھا، سیرت تھا، کہ نبی نے عمل کر کے بتایا کہ جب شہزادی آتی ہیں تو نبی کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی بیٹی کی عظمت کو بتایا، اور بیٹی سے زیادہ اس نور کی عظمت کو پہچنوایا، اس نور کی عظمت کو بتایا کہ جو نور ایسے انوار کا حامل تھا جو آنے والے تھے، یعنی امام حسن کا نور، امام حسین کا نور، امام زین العابدین علیہ السلام کا نور، امام محمد باقر علیہ السلام کا نور، امام جعفر صادق کا نور، حتیٰ کہ امام زمانہ علیہ السلام کا نور، جو اسی بطن سے، یعنی اسی سلسلے سے آنے والا تھا دنیا میں، ان انوار کی پیغمبر نے تعظیم کر کے بتائی کہ دیکھو فاطمہ کون ہیں، ان انوار کی حامل ہیں، علی کون ہیں، ان انوار کے حامل ہیں، جن کے صلب سے نور منتقل ہوتا رہے گا۔ اور نبی کریم نے انسان کو جینے کا طریقہ بتایا کہ دیکھو مشکلات میں کیسے مقابلہ کیا جاتا ہے۔ مولا کائنات سے جب آپ نے وصیت کی ہے تو یہی جملے کہے تھے کہ علی میرے بعد سب سے زیادہ مشکلات تمہیں برداشت کرنا پڑیں گی، اور یقیناً دنیا نے دیکھا کہ مولا کائنات کا حق غصب کیا گیا، ان کا حق لے لیا گیا، انہیں ان کے مقام و مرتبے پر نہیں فائز کیا گیا، نہیں رکھا گیا، نہیں سمجھا گیا، علی نے برداشت کیا۔ آج بھی ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں، بہت سارے ایسے نمونے ہیں، پیغمبر نے بیٹی کی عظمت بتائی، آج بیٹی کو تذلیل کی نگاہ سے دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ، اور آج بھی ظاہری طور پر نہیں لیکن باطنی طور پر ایک سلسلہ جاری ہے کہ بیٹی کو قتل کرنے کا، یعنی اگر کسی شخص کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس کے یہاں بیٹی پیدا ہونے والی ہے، اور اگر اسے بیٹی سے محبت نہیں ہے، تو وہ اسے بطن مادر میں ہی ختم کرانے کے لیے کوششیں کرتا ہے، جبکہ قانون ہے اس کے لیے، بہت سخت قانون ہے کہ کوئی کسی کے بارے میں معلوم نہیں کر سکتا ہے کہ یہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے بطن میں۔ اگر کسی ڈاکٹر نے اسے پردے کو فاش کیا، بتایا، اور اس نے بیٹی کو قتل کرا دیا تو یہ جرم ہے، قانون ہے اس کے لیے۔ لیکن یہ قانون کیوں بنا؟ صرف اس لیے بنا کہ بعض افراد ایسے ہیں سماج میں، آج بھی دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو بیٹی کو پسند نہیں کرتے، اور اگر ان کا بس چلے تو وہ بطن مادر میں ہی بیٹی کو قتل کرا دیتے ہیں، ختم کرا دیتے ہیں، گویا اس کی قبر وہیں بنا دیتے ہیں، اسے زندہ درگور کر دیتے ہیں۔ بیٹی اگر 8 ماہ 9 ماہ کی پیدا ہونے والی ہے، انہیں پتہ چل جائے کہ بیٹی ہے، تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ جیسے ہی یہ پیدا ہونے والی ہو اسے وہیں ختم کرا دو، بطن مادر میں۔
تو گویا وہی سلسلہ ہے جو کہیں نہ کہیں چل رہا ہے ذہنوں میں، جسے پیغمبر نے ختم کیا، اور اگر وہ سلسلہ نہ چل رہا ہوتا تو قانون بنانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ اس لیے اگر سماج میں مجرم نہ ہو تو پھر پولیس کی ضرورت کیا ہے، پھر قانون کی ضرورت کیا ہے؟ سب امن و امان سے رہیں تو گھروں میں تالے ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن تالا لگا کر جانا، گھر کا دروازہ بند کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں امنیت کو خطرہ ہے، کہیں نہ کہیں مجرم ہیں، کچھ افراد ہیں جو مجرمین کی فہرست میں آتے ہیں اور وہ ظاہری طور پر نہیں ہیں، پوشیدہ ہیں۔ اسی لیے قانون بنایا گیا کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے اور پکڑا جاتا ہے تو اسے سزا ہوئی۔ یعنی بیٹی کو بچانے کے لیے آج سماج کوششیں کر رہا ہے، اس وقت نبی کریم نے تنہا کوشش کی تھی اور بیٹی کی عظمت کو بچایا، بیٹی کی عزت کو بچایا، اور دنیا کو ایک پیغام دیا کہ یاد رکھو اگر تم نبی کے ماننے والے ہو، امت مسلمہ میں ہو، انسانیت کا پیغام دینے والے ہو، تو انسانیت کو پالنے والی، انسانیت کو پناہ دینے والی بیٹی ہے۔ ہر بیٹی کی گود میں ایک انسان پلتا ہے، وہ انسان آگے چل کر ایک بڑی شخصیت بنتا ہے۔ اگر اس بیٹی کو ہی قتل کر دیا جائے تو نہ جانے کتنے انسان ہیں جو دنیا میں آ ہی نہیں سکتے۔ بیٹی سے ہی وہ دنیا میں انسان، عورت سے ہی دنیا میں انسان آتا ہے۔ ایک بیٹا ہو چاہے وہ بیٹی ہو، جب وہ بیٹی بڑی ہوگی تو اس کے بدن سے جو پیدا ہوگا، چاہے وہ بیٹا پیدا ہو چاہے بیٹی پیدا ہو، لیکن اگر وہی نہیں رہے گی تو نہ بیٹا پیدا ہوگا نہ بیٹی ہوگی۔ تو سوچنے والی چیز ہے۔ اللہ نے اسی لیے انسان کو عقل دی، اسے شعور کی منزلوں میں پہنچنے سے پہلے اسے عقل عطا کر دی، اور جب اس کو عقل دے دی تب اس کو اختیارات دے دیے کہ اب تم جو چاہو کرو، جزا اور سزا تمہارے لیے ہے۔ اگر تم بہتر کرو گے تو تمہیں جزا ملے گی، برا کرو گے تو سزا ملے گی۔ اس ماہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت ہوئی، سن 83 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی، سن 148 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی۔ اس مختصر مدت میں 65 سال تقریباً آپ کی سن شمار کیا جائے، اس 65 سالہ زندگی میں آپ نے بہت سارے ایسے عظیم کارنامے انجام دیے کہ آپ کے سلسلے سے چند کلمات عرض کرتا چلوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک دینی درسگاہ، ایک دینی بلکہ نہیں دنیاوی علوم بھی اس میں شامل تھے، اور ایک ایسی درسگاہ کھولی جہاں انسانیت کا درس بھی تھا، اور انسانیت کے علاوہ جو دنیا میں علوم آج نظر آ رہے ہیں تقریباً وہ سارے علوم چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی دین ہیں، اور جتنے بھی مسلک نظر آ رہے ہیں ان کا بھی کہیں نہ کہیں سے تعلق چھٹے امام سے ہوتا ہے، کہ جو علمی اور فقہی مسلک جتنے بھی نظر آتے ہیں یہ سارے مسلک ان کے لانے والے، چاہے وہ امام ابو حنیفہ ہوں، چاہے کوئی اور ہو، مالکی، شافعی، حنبلی، جو بھی نظر آ رہے ہیں ان کا سلسلہ کہیں نہ کہیں سے جا کر اہل بیت سے جڑتا ہے۔ اور یقیناً اہل بیت نے دنیا میں آنے کے بعد دین کی وہ خدمت کی ہے کہ اللہ نے اس کا اجر یہ دیا کہ کائنات میں یا تو اس کا نام باقی رہے گا یا ان کا نام باقی رہے گا۔ لہٰذا ہماری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ بجائے ہم ان کے ناموں کو مٹانے کے، ان کے ناموں کو دور رکھنے کے، ان کے ناموں سے نفرت کرنے کے، ان سے محبت کریں، تاکہ ہمیں ہماری زندگی کا ہدف، ہماری زندگی کا مقصد معلوم ہو۔ لیکن افسوس کا مقام جب ہوتا ہے کہ جب ان کے ماننے والے یا ان کے کہنے والے کہ جو اپنے آپ کو کہیں کہ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم نبی کے چاہنے والے ہیں، پیغمبر کے ماننے والے ہیں، ہم ائمہ کی سیرت پر عمل کرنے والے ہیں، ہم اماموں کے ماننے والے ہیں، اور ان کا کردار ایسا نظر آئے کہ جسے دیکھ کر نفرت ہو انسان کو، کہ اگر یہ ہیں جو نبی کے ماننے والے ہیں، اگر یہ ہیں مسلمان، اگر یہ ہیں اہل بیت کے چاہنے والے، ان کا ایسا کردار، تو پھر ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے۔ کہ نہیں، نبی کے ماننے والے کیسے ہوں کہ جو اپنی جان، مال، ہر چیز قربان کرنے کو تیار رہیں۔ اماموں کے ماننے والے کیسے ہوں، اہل بیت کے چاہنے والے کیسے ہوں کہ جو اپنا اثاثہ لٹا دیں، نہ کہ دوسرے کے اثاثے کو چھین لیں۔ نبی کے ماننے والے کیسے ہوں کہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار رہیں، نہ کہ دوسرے کی جانیں قربان کر دیں، نہ کہ دوسرے کو قتل کر دیں۔ ہمارے کردار سے ہمارے دین کی عکاسی ہوتی ہے۔ ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے جس سے اندازہ ہو انسان کو کہ مسلمان کیسا ہے، مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے۔ آج جو ہمارے دینی مدارس ہیں، آج جو ہماری درسگاہیں ہیں، ان میں اور ان کے علاوہ جتنے بھی انسٹیٹیوشن ہیں، ان میں بہت سی جگہوں پر اس چیز کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ درس اخلاقیات ضرور دیا جائے۔
کیونکہ علم تو سب حاصل کرتے ہیں، لیکن علم کے ساتھ کردار کو روشن کرنا، علم کے ساتھ اخلاق کو بہتر بنانا، یہ صرف اور صرف اسلام بتاتا ہے۔ یہ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اور ائمہ کرام اہل بیت علیہ السلام کی ذات گرامی ہے کہ جن سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے، ہمارے کردار میں کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو بد ہیں، بری ہیں، انہیں ہمیں دور کرنا چاہیے، اور کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو بہتر ہیں، جنہیں ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ ہم ائمہ کی ولادت مناتے ہیں، پیغمبر کی ولادت اور آپ کی شہادت پر غم مناتے ہیں، لیکن آپ کی سیرت پر عمل نہیں کر پاتے۔ اگر ہم عمل نہیں کر پاتے تو پھر ہمارا خوشی منانا، ہمارا غم منانا سب بیکار ہے۔ اور اگر ہم سیرت پر عمل کرتے ہیں اور دنیا میں اپنے کردار کو ایسا پیش کرتے ہیں کہ دیکھنے والا کہے کہ ہاں یہ کس کے ماننے والے ہیں، یہ یقیناً مسلمان ہوں گے، یہ یقیناً نبی کریم کے ماننے والے ہوں گے، یقیناً چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب ہوں گے اور ان کے ماننے والے ہوں گے، ان کی حدیثوں پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم دین کی باتوں کو دیکھتے ہیں تو دین کی باتیں اتنی صاف اور شفاف نظر آتی ہیں، اتنی بہتر نظر آتی ہیں کہ اگر سننے والا اس کو سنے تو یقیناً ماننے کے لیے، اس پر عمل کرنے، اس کو اختیار کرنے کے لیے آگے بڑھ جائے گا۔ لیکن جب عمل کی منزل آئے گی اور وہ دیکھے گا خود عمل کرنے کے بعد کہ جس نے ہمیں راستہ بتایا وہ خود اس راستے سے دور ہے۔ ہم نے کہا کہ دوسروں کے حقوق غصب نہ کیجیے، اور بتانے والا، ممبر پر جانے والا خود کسی کا حق غصب کیے بیٹھا ہو، خود کسی کی چیز لیے بیٹھا ہو، خود حقوق کی پامالی کر رہا ہو، تو جو اختیار کر کے دین کو آئے گا وہ اس شخصیت سے نفرت کرنے لگے گا اور اسے حقارت کی نظر سے دیکھنے لگے گا کہ اس نے مجھے راستہ دکھایا اور یہی اس راستے سے دور ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ کسی کا حق غصب نہ کیجیے، اور یہ تو خود اپنے رشتہ داروں کا، اپنے قریبیوں کا، اپنے قربت والوں کا، اپنے قرابت داروں کا حق نہیں دے رہا ہے۔ کسی کو ہم نے تربیت دی، تعلیم دی کہ نماز اول وقت پڑھنا چاہیے، نماز کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، اور ہم خود نماز سے اگر دور ہیں تو جو شخص ہماری تقریر سن کر، ہماری بات سن کر نماز کا پابند ہو گیا اور اول وقت نماز پڑھتا ہے، جب وہ ہمیں دیکھے گا کہ ہم لاپرواہ ہیں، بے پرواہ ہیں، نماز سے دور ہیں، نماز کی معاذ اللہ اہانت کر رہے ہیں اور نماز سے دور ہیں، اہمیت وقت کو نہیں سمجھ رہے، تو آنے والے پر برا اثر پڑے گا۔ وہ یہ کہے گا کہ ہم کو تو اس نے راستہ دکھایا کہ اول وقت نماز پڑھنا چاہیے، نماز بہت اہم شے ہے، الصلاۃ عماد الدین کہا جاتا ہے، الصلاۃ معراج المومن کہا جاتا ہے۔ یہ بیان کرنے والے ہمارے علماء ذاکرین خود اس چیز کو بیان کر رہے ہیں، اور جس نے ہمیں یہ راستہ وہ خود ہمارا رہبر اس سے دور ہے۔ اسی طریقے سے مختلف چیزیں ہیں، قرابت داروں کے ساتھ بہترین سلوک ہے، والدین کی اطاعت ہے، واجبات ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس و جہاد، یہ تمام چیزیں، یعنی مختصر یہ کہا جائے کہ دین کی جتنی بھی چیزیں ہم بیان کرتے ہیں، اگر خود اس پر ہم عمل نہیں کر رہے، خود عمل نہیں کر رہے ہیں، اور دوسرے اس کو اختیار کرنے کے بعد، دین کو اختیار کرنے کے بعد اس پر عمل کرنے لگیں، تو جب وہ ہمارے کردار کو دیکھیں گے اور انہیں معلوم ہوگا کہ نمازی تو بہت بڑے ہیں، مثال کے طور پر نمازی تو بہت بڑے ہیں، لیکن فلاں کا حق ہے جو انہوں نے ادا نہیں کیا، روزے تو بہت رکھنے والے ہیں لیکن کسی کو کھانا نہیں کھلاتے، حج پر مستقل جاتے ہیں، برابر زیارات کے لیے جا رہے ہیں، حج پر جا رہے ہیں، لیکن کبھی دو پیسے کا سلوک کسی کے ساتھ نہیں کرتے، یا کرتے ہیں تو اپنا مطلب دیکھ کر کرتے ہیں، یا کرتے ہیں تو کسی کی سفارش سے کرتے ہیں، یعنی یہ خود نہیں غور کرتے، خود نہیں دیکھتے کہ ہمیں کس کو، کون مستحق ہے جس تک یہ مال پہنچنا چاہیے۔ تو اگر وہ چیزیں انسان کے اندر جو بتانے والا ہے خود اس کے اندر نہ پائی جائیں، یعنی ہمارا رہبر، ہمارا ہادی، ہمارا عالم، ہمارا مولوی، ہمارا ذاکر جو بیان کرنے والا ہے، جو دین کو پہچاننے، دین شناس ہے، دین کی شناخت کرنے والا ہے، دین کو پہچاننے والا ہے، اگر وہ ان چیزوں کو سمجھ رہا ہے اور سمجھ کر دوسروں تک پہنچا رہا ہے اور خود اس پر عمل نہیں کر رہا، یعنی شیطان اس کو کہیں نہ کہیں سے ورغلائے ہوئے ہے کہ دیکھو یہ چیز تمہارے ہاتھ سے نہ جائے، یہ جو گلاس تمہارے ہاتھ میں آ گیا ہے بس یہ تمہاری ملکیت ہے، اس سے دین، اس سے قوم و ملت کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ جہاں تک یہ چیزیں انسان اپنے عمل کے ذریعے پیش کرے گا، اس وقت تک جو آنے والا ہے، جو دین کو اختیار کرنے والا ہے، جس کو ہم نے دین کے اندر داخل کروایا ہے، جس کو دین میں بلایا ہے، گویا ہم کسی انسٹیٹیوشن، کسی یونیورسٹی، کسی کالج میں اگر کسی کو ایڈمیشن دلاتے ہیں تو جب ایڈمیشن ہو جاتا ہے اس کا،
اور وہ کلاس میں آتا ہے اور بیٹھتا ہے، آ کر دیکھتا ہے کہ کورس تو بہت اچھا ہے، اساتذہ بہت اچھے ہیں، لیکن جب وہ اساتذہ اس کورس کو پڑھاتے ہیں اور اس کورس کو پڑھنے والا اس پر عمل کرنے لگتا ہے اور کچھ دن کے بعد دیکھتا ہے کہ استاد خود ہی مثلاً کوئی غلطی کر رہے ہیں اور خود ہی لاپرواہ ہیں، تو وہ اس انسٹیٹیوٹ میں، اس ادارے میں داخل ہونے کے بعد اس ادارے سے نفرت نہیں کرتا بلکہ ان لوگوں سے نفرت کرنے لگتا ہے، اس یونیورسٹی سے نفرت نہیں کرتا بلکہ ان ٹیچروں سے، ان اساتذہ سے جنہوں نے اسے درس دیا کہ ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، ہمیشہ حق کا ساتھ دینا چاہیے، ہمیشہ یہ کرنا چاہیے، ہمیشہ وہ کرنا چاہیے، اچھی اچھی باتیں بتائیں۔ اور جب ان کی عملی زندگی کو اس نے اٹھا کر دیکھا تو اسے جگہ جگہ فریب، مکاری، جھوٹے بیانات، وعدے کی خلاف ورزی کرنا، یہ تمام چیزیں نظر آتی گئیں۔ تو جب یہ چیزیں اسے نظر آئیں گی تو وہ منہ سے کچھ نہ کہے، چاہے سامنے بھی آئے گا، خاموش رہے گا، کبھی کبھی بول بھی دے گا، لیکن اسے اس شخصیت کی جو کمیاں ہیں اس کو دیکھ کر افسوس ہوگا، اور وہ کہیں نہ کہیں خدا سے سوال کرے گا کہ پالنے والے، دین اتنا سچا ہے، تو نے کہا کہ سچوں کے ساتھ ہو جا، اگر ایسے سچے ہیں تو پھر ایسے دین کو سلام ہے۔ تو اللہ نے اسی لیے جن ہادی اور رہبر کو بھیجا، ہادیان برحق کو دنیا میں بھیجا، دین کو لے کر انہیں عملی ترویج، انہیں عملی اقدام کرنے کے لیے جب حکم دیا گیا تو ان کو معصوم بنا کر بھیجا، اس لیے کہ غیر معصوم دنیا میں جتنے بھی ہوں، چاہے کتنی بڑی شخصیت ہو، آپ اس کی زندگی کا ایک بار تجزیہ کر کے دیکھ لیجئے، نہ جانے کتنی غلطیاں اس کی زندگی میں مل جائیں گی، لیکن جو معصوم ہیں وہ عن الخطا ہیں، معصوم عن الخطا، جو معصوم ہیں، خطاؤں سے پاک ہیں، ان کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، ان کا سب کچھ دنیا نے لوٹ لیا، لے لیا، انہوں نے اس کی فکر نہیں کی۔ نبی کریم کے پاس جبرائیل آئے، یا رسول اللہ، یہ دنیا کے خزانوں کی کنجیاں ہیں، آپ لے لیجئے، ان کا کتنے دن کے لیے ہیں۔ تو اگر انسان یہ سوچ لے کہ ہمیں ایک دن مرنا بھی ہے، یہ سارا اثاثہ، یہ ساری چیزیں جس کے لیے ہم دوسروں سے برائی مول لے رہے ہیں، یہ ساری چیزیں جس کے لیے ہم اپنی اولادیں، اپنی اولاد در اولاد در اولاد در اولاد کرتے چلے جا رہے ہیں اور دوسروں کے حقوق کی پامالی کر رہے ہیں، اور کوئی سر اٹھا کر بول نہیں سکتا، کیونکہ ہر انسان ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے یا ڈرتا ہے۔ دو ہی تین باتیں ہیں، یا تو احترام میں نہیں بولے گا، احترام کرے گا، یا خوف کے تحت نہیں بولے گا، لیکن کہیں نہ کہیں، کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی تو سوال کرے گا، تو وہ سوال کرنے والا صرف اللہ ہے۔ اگر اسے آخرت کا خوف ہوگا تو وہ کہیں نہ کہیں حق کو، جس کا جو حق بنتا ہے، وہ اس حقدار تک اس کے حق کو پہنچائے گا اور اس کے ساتھ حسن سلوک بھی کرے گا۔ یاد رکھے انسان کہ اسے ایک دن اس دنیا سے جانا بھی ہے، مرنا بھی ہے، لہٰذا ہمیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ وہ کردار ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو ہمارے لیے دنیا میں خصوصی طور پر بھیجی گئی ہیں، کیونکہ اس سے پہلے بھی دنیا میں جو کچھ بھی، جو مخلوق بھی رہی، اس نے قتل و خونریزی کی۔ اسی لیے اللہ نے جب آدم کو دنیا میں بھیجا تو فرشتوں نے سوال کیا کہ پالنے والے، تو کیا زمین پر تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا کہ جو زمین میں فساد و خونریزی برپا کرے؟ تو حکم الہی ہوا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ جانتا تھا کہ جو میرا والا ہے، جسے میں بنا کر بھیج رہا ہوں، جو میری طرف سے ہادی اور رہبر بنا کر بھیجا جائے گا، وہ اپنا سب کچھ قربان کر دے گا، خود قتل ہو جائے گا، لیکن کبھی خونریز نہیں ہوگا، کبھی قاتل نہیں ہوگا۔ اور جو دنیاوی حاکم بنائے جاتے ہیں، دنیاوی لوگوں کی طرف سے بنائے جاتے ہیں، ان میں یہ کمیاں نظر آ جائیں گی کہ ہم دیکھیں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسا عمل، کوئی نہ کوئی ایسا کام ان کے ہاتھ سے ضرور ہوتا ہے، چاہے وہ کسی کی دل شکنی ہو، چاہے کسی کے حق کو انہوں نے مار لیا ہو، غصب کر لیا ہو۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جب وہ خود اس کا تجزیہ کریں گے، خود اکیلے میں بیٹھ کر سوچیں، لیٹتے بیٹھتے اٹھتے، کبھی تنہائی میں احساس کریں کہ ہم نے کتنوں کے حقوق غصب کیے، کتنوں کے حقوق ادا کر دیے، اور ہماری زندگی جو اب تک شروع سے گزری ہے، یہ 70 80 90 سال کی زندگی ہو گئی، یا مثلا کسی کی بالغ ہونے کے بعد 20 30 برس کی زندگی ہوئی ہے، 40 برس کی، تو اس کے پاس وقت ہے ابھی کہ وہ آگے جو قدم بڑھائے وہ ایک ایک قدم سوچ کر، یہ سوچ کر کہ ہمارا ہر قدم موت کی جانب ہے، ہمیں ایک نئی زندگی کی طرف شروعات کرنا ہے مرنے کے بعد۔ مرنے کے بعد اگر پیغمبر کی حدیث ہمارے ذہن میں ہے کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، کہ جو محبت اہل بیت میں مرتا ہے وہ شہید مرتا ہے،
اور شہید کے لیے قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ کہ انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھنا. یہ لا تحسبن ولا تحسبن الذین قتلوا جو قتل ہو گئے فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں جو قتل ہو گئے امواتن انہیں اموات نہ سمجھنا مردہ نہ سمجھنا بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں عند ربہم یرزقون اور اپنے رب کے نزدیک رزق پا رہے ہیں. تو اگر ہمیں وہاں رزق کی تلاش ہے کہ ہمیں جنت میں جگہ ملے اہل بیت کے پہلو میں جگہ ملے جوار رحمت میں جگہ ملے تو پھر ہمیں یہاں کے جو گھر ہم بناتے ہیں اور ایک نہیں بلکہ 10 20 گھر خرید لیتے ہیں اور کروڑوں اربوں کی پراپرٹی اکٹھا کر لیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں آخرت پہ یقین نہیں ہوتا ہے. اگر آخرت پہ یقین ہو تو جتنی ہماری ضرورت ہے جتنا ہمارے لیے جائز ہے اتنا ہم اکٹھا کریں، کیونکہ بعد میں آنے والوں کے لیے نہیں معلوم کہ ہمارے اس اثاثے کو لوگ اللہ کی راہ میں صرف کریں گے یا اسے برے کاموں میں. اگر خدا کی راہ میں صرف کیا اور نیک کاموں میں خرچ ہوا تو ہمیں اس کا اجر ملے گا، اور اگر خدا نہ کرے کہ برے کاموں میں وہ اثاثہ ہمارا جو ہم نے جمع کیا ہے وہ سارا برے کاموں میں استعمال ہوا تو پھر اس کی سزا کے بھی ہم ذمہ دار ہوں گے کہیں نہ کہیں. لہٰذا اگر ہمیں آخرت کے گھر پر یقین ہے، اگر ہمیں ذات الہی پر یقین ہے اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہم دنیا میں کس مقصد کے لیے آئے ہیں، ہمارا مقصد ہدایت کرنا، تو پہلے ہم خود ہدایت حاصل کریں بعد میں دوسروں کو ہدایت کریں. پہلے ہم خود عمل کریں بعد میں دوسروں کو عمل کرنے کی تبلیغ کریں. یہ نہ ہو کہ ہم تبلیغ دوسروں کو کرتے رہیں اور خود ان تمام اقدامات سے دور رہیں جو ہمیں کرنا چاہیے. لہٰذا ہر انسان کو ہر ولادت اور شہادت کے موقع پر جو تقریریں ہوتی ہیں جو پروگرامز ہوتے ہیں ان کے اندر جب ہم شرکت کرتے ہیں تو جو عالم ذاکر ممبر سے بیان کرتا ہے اور ائمہ کی احادیث پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ان کے اسوہ حسنہ جو ان کا طریقہ زندگی ہے جو تبلیغی کام ہیں ان کے جب اسے بیان کرتا ہے جو ان کی احادیث ہیں اقوال ہیں جب انہیں بیان کرتا ہے تو اس سے ہمیں کچھ نہ کچھ حاصل کرنا چاہیے، بلکہ کچھ نہ کچھ نہیں بلکہ سب کچھ حاصل کرنا چاہیے. یعنی ہماری زندگی میں جو کچھ ہے اور اللہ نے ہمیں جو کچھ عطا کیا ہے اس میں حلال و حرام اس کی تمیز کرنے کے لیے ہمارے پاس بس 2 ہی چیزیں ہیں، ایک قرآن ہے اور دوسرا اہل بیت. یعنی ایک کتاب خدا ہے اور ایک اس کا لانے والا ہے، اس کے ہادی اور رہبر ہے. تو ہمیں ان دونوں کی زندگی ان دونوں کا طریقہ عمل دیکھنا چاہیے. قرآن کی زندگی کیا ہے، قرآن کا طریقہ عمل کیا ہے، اہل بیت کی زندگی کیا ہے، اہل بیت کا طریقہ عمل کیا ہے. قرآن بھی ہدی للمتقین متقین کی ہدایت کر رہا ہے، اہل بیت بھی ہدایت کے لیے آئے ہیں. ہمارا فرض ہے کہ ہم اس ہدایت کو حاصل کریں، اس لیے کہ وہ تو تبلیغ کر کے چلے جائیں گے، وہ تو اپنا کام کر کے پورا کرنے کے بعد خدا کے سامنے حاضر ہو جائیں گے. لیکن جب ہم سے سوال ہوگا کہ ہم نے کتنا عمل کیا اور ہم نے عمل کیا تو دوسروں کو کتنا ہم نے اس کے لیے تعلیم دی، دوسروں کو کتنا بتایا. اگر ہماری زندگی خود عمل میں اچھی گزری ہے اور ہماری زندگی اگر عملی اقدام میں ہم آگے رہیں، عملی اقدام ہم کرتے رہیں، عملی طور پر اگر ہم نے ان باتوں کو اپنی زندگی میں اتار لیا ہے جو قرآن نے ہمیں بتائیں، جو اہل بیت نے بتائیں، تو ہماری زندگی کامیاب ہے. ورنہ ایک دھوکہ ہے اور انسان اس دھوکے میں آخر عمر تک رہتا ہے کہ میں تو بہت بڑا نمازی ہوں، میں تو بہت بڑا مومن ہوں، میں نے تو کسی کا کوئی حق نہیں لیا، میں نے تو سب کے حقوق ادا کر دیے اور جس سے پوچھوں گا وہ ہاں کر دے گا، سر ہلا دے گا. لیکن اگر دل پر ہاتھ رکھ کے پوچھے، تنہائی میں بلا کر پوچھے تو اسے معلوم ہوگا کہ کتنی غلطیاں اس نے کی ہیں جو دوسروں کے دلوں میں ہیں، اور کہیں نہ کہیں اس کا جو جزا اور اس کی سزا ہے وہ اگر دنیا میں نہیں ملتی انسان کو تو آخرت میں اس کی جزا اور سزا اسے ضرور ملے گی. اگر اس نے اچھا عمل کیا ہے تو کوئی منہ سے کچھ نہ کہے لیکن اس کی جزا اسے ضرور ملے گی، آخرت میں بھی دنیا میں بھی. اور اگر اس نے برا کام کیا ہے تو کوئی کہے یا نہ کہے، کوئی اس کی گواہی دے یا نہ دے، سب اس کے خوف سے خاموش رہیں یا اس کے احترام سے چپ رہیں، اس کو سزا دنیا میں ملے گی. اگر دنیا میں نہیں ملی تو آخرت میں ضرور ملے گی. یہ انسان کے لیے خوش نصیبی ہے اور فخر کی بات ہے کہ اگر اس سے کوئی دنیا میں رہنے کے بعد دنیا میں رہنے کے بعد کوئی خطا سرزد نہ ہو، کوئی غلطی نہ کرے، اور وہ ان ہستیوں ان کرداروں کا جو عمل ہے، جو کرداروں کی طریقہ زندگی ہے، اس طریقے کو دیکھنے کے بعد اس طریقہ زندگی پر خود عمل کرے، اور عمل کرنے میں اگر وہ کامیاب ہو جائے تو اسے خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے. کیونکہ ہماری زندگی بہت مختصر ہے،
جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ بس ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جتنی بھی یہ ہستیاں جن کی ولادت اور جن کی شہادت اور جن کے جو پروگرامز ہوتے ہیں اس سے متعلق، ان میں جب ہمیں کوئی راستہ بتایا جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے، تو ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ میں آخر کلمات میں صرف اتنا کہوں گا کہ جو ہمارے بتانے والے ہیں، جو ہمارے ہادی ہیں، جو ہمارے رہبر ہیں، میں خود ہوں اس میں، چاہے دوسرے افراد ہیں، ہمیں سب سے پہلے قرآن اور حدیث پر خود عمل کرنا چاہیے، اور خود عمل کرنے کے بعد دوسروں کو اس طرف راغب کرنا چاہیے کہ دوسرے بھی رغبت اختیار کریں۔ لیکن دوسروں کی رغبت سے پہلے ہمیں خود اس بات پر عمل کرنا چاہیے کہ اگر ہم کسی سے کہیں کہ بیٹا حق کو غصب نہ کرنا، سچ بولنا، حقوق کی ادائیگی کرنا، تو پہلے ہم خود حقوق کی ادائیگی کریں، خود کسی کا کوئی حق ہماری گردن پر نہ ہو، اور خود ہم سچ بولنے والوں میں ہوں، وعدہ وفا کرنے والوں میں ہوں۔ اگر ہم نے کسی سے وعدہ کر لیا کہ ہم آپ کے پاس اس وقت آئیں گے اور نہیں پہنچے، تو یہ ذمہ داری بنتی ہے، جواب دہی ہوتی ہے کہ وہ جواب دے، کیونکہ ہر ایک چیز کا قرآن اور حدیث میں بہت زیادہ تذکرہ ہے۔ اگر آپ غور کریں، یا وقت نہیں ہے کہ میں اس چیز کو عرض کروں، ورنہ حوالے بہت سارے ہیں، قرآن و حدیث کے ذریعے سے بہت لمبی گفتگو ہو سکتی ہے۔ میں اپنی گفتگو کو مختصر کرتے ہوئے صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ ہماری زندگی میں یہ دو چیزیں ہیں، اہل بیت اور قرآن، اور سب سے زیادہ ذمہ داری علماء اور ذاکرین پر بنتی ہے، خطبہ پر بنتی ہے، جو ممبر پر آنے والے ہیں ان پر بنتی ہے کہ وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جب اپنے پیغامات کو دنیا تک پہنچاتے ہیں، تو میری گزارش ہے خود میرے نفس سے بھی اور آپ سب سے بھی، اپنے نوجوانوں سے بھی، کہ ہمیں سب سے پہلے خود اس پر عمل کرنا چاہیے، اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ واقعاً مستحق کون ہے، کس کا حق ہماری گردن پر ہے، کون ہمارے احترام میں خاموش ہے، کون ہمارے خوف سے خاموش ہے۔ ہم اپنے عمل کو پہلے بہتر بنائیں، بعد میں دنیا کو اس راستے پر لانے کی کوشش کریں۔ اور اگر ہماری زندگی خود کامیاب، اس راستے پر چل کر ہم نے خود عمل بہتر کیا ہے، تو ہماری زندگی کامیاب ہے، اور ہمارے بتانے کے بعد اگر دوسرے لوگ بھی اس پر عمل کرتے ہیں، اس کام کو اختیار کرتے ہیں، تو ان کی زندگی بھی کامیاب ہے، اور ان کے عمل کرنے سے جو اجر ہمیں ملے گا، اس سے ہماری زندگی بھی کامیاب ہے۔ ان تمام کاموں سے، یعنی ان تمام کامیابیوں سے مجھے یقین ہے کہ ہمارے وقت کے امام زمان علیہ السلام بھی خوش ہوں گے، اور اہل بیت علیہ السلام بھی خوش ہوں گے، اور اللہ بھی ہمارے اس عمل سے خوش ہوگا، ورنہ ہم خود بھی دھوکے میں ہیں اور دوسروں کو بھی دھوکے میں رکھتے ہیں۔ یہ زندگی مختصر ہے، دعا کریں کہ پروردگار عالم ہمیں اپنے کاموں پر جو خوشنودی خالق کے لیے ہم انجام دے رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور شیطان کے شر سے خداوند عالم ہمیں محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔